بسم اللہ الرحمن الرحیم باب افضل الصدقات بیا سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ صدقے میں سے افضل صدقے کو ذکر کر رہے کہ افضل صدقہ کون سا ہوتا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ و حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما قولا، یہ دونوں صحابہ حضرت کیا کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیر صدقۃ ما کان عن ظہر غنن، بہتر صدقہ وہ ہے کہ اس کے بعد بھی آدمی کے پاس ایسا کچھ رہے کہ وہ کسی اور کی طرف محتاج نہ ہو، کہ اگر کسی اور کی طرف محتاج بن جائے تو پھر اس صدقے سے کیا فائدہ، یعنی سارا کچھ نہ لٹائے، اس سارا کچھ کیا کر دے، لٹا دے، بلکہ اپنے لیے بھی رکھ دے۔ ما کان عن ظہر غنن، کے بعد میں کچھ چھوڑا جائے، وابدأ بمن تعول، اور ان لوگوں سے شروع کرو جو آپ کے اہل عیال، ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہو، نفقہ وغیرہ میں ان کا کیا کرنا، خیال رکھنا تو ایسی بھی ضروری ہے۔ رواہ البخاری و رواہ مسلم عن حکیم وحدہ۔ وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ، کہ جو آدمی گھر والوں کے لیے خرچہ نفقہ دیا کرے نا، وہ یحتسبها، اور وہ اس میں ثواب کی نیت بھی رکھے، یہ نہ سمجھے کہ صرف میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر ضروری بن رہے یا ان کا حق ہے، نہیں، ثواب کی نیت بھی کرے، کانت له صدقۃ، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ثواب شمار ہوگا، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ، وہ دینار جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، جہاد میں، حج میں، طلب العلم، نیچے لکھو ہے حشی من وسط بین السطور میں دیکھے، سبیل اللہ کا لفظ ہے، فی الجہاد نیچے ہے نا، او الحج او طلب العلم، و دینار انفقته برقبۃ، ایک وہ دینار جو غلام آزاد کرنے کے لیے آپ خرچ کرے، و دینار تصدقت به علی مسکین، مسکین پر صدقہ کرے، و دینار انفقته علی اہلک، اگر والوں بچوں پر وغیرہ خرچ کرے، اعلمه اجرا الذي انفقته على اهلك، انفقته على اهلك، اگر والوں پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب، رواہ مسلم۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله، بہتر دینار وہ جسے آدمی خرچ کرتا ہے گھر والوں پر خرچ کرے، کہ گھر والے کیا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، ان کی ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے، ثواب بھی مل جائے گا، اس میں لوگ اخلاص بھی نہیں کرتے، اپنا اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، تو بوجھ نہ سمجھ کر دے۔ ودینار ينفق على دابة فی سبیل اللہ، جہاد، طلب العلم وغیرہ میں کیا کرے، خرچ کرے، ودینار ينفق على اصحابہ فی سبیل اللہ، مجاہدین صافی پر خرچ کرے، یہ بھی کیا ہے، بہتر دینار ہے، رواہ مسلم۔ دینار مراد نہیں بس ہر زمانے کا اپنا پیسہ، سکہ، اسباب وغیرہ، متاع مراد ہے، رواہ مسلم۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام سلمہ سے بکیتی، قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر سے کہا، یا اللہ کے رسول، علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ، کیا مجھے اس میں اجر ملے گا کہ بنو ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں، انما ہم بنی، تو اس بھی میرے بیٹے ہیں، فقال، فرمائے، کیوں نہیں، انفقی علیہم، خرچ کرو پر، فلا کی اجر ما انفقتی علیہم، جو تم ان پر خرچ کرو گی نا تمہیں ثواب ملے گا، متفق علیہ۔ وعن زینب امرأة عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، یہ زینب سے روایت کرتے ہیں، ابن مسعود سے کی بھی ہے، وہ زینب نہیں، دوسری بات کہہ رہے کہ اس نے کہا، روایت ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر میں فرمایا کہ تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، ولو من حلیکن بھی پڑھ سکتے، حلیکن لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، کہ عورتوں کی جماعت، عورتوں تم کیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقے کرو، اگرچہ زیورات وغیرہ سے کیوں نہ ہو، جو تمہارے استعمالی سامان ہے۔ قالت، یہ کہتی، فرجعت الى عبداللہ، میں عبداللہ کے پاس آئی، فقلت، میں نے کہا، انک رجل خفیف ذات الید، کہ میرے خاوند، یہ آدمی آپ کیا ہو، فقیر ہو، خفیف ذات الید کا کیا معنی، یعنی آپ کے ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں ہے، وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقہ، علیہ السلام نے صدقے کا حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے، ترغیب دی ہے، فاتی ہے، ذرا اس کے پاس آؤ، فسألوا، مسئلہ پوچھو، ان کان ذلک یجزئ عنی، اگر وہ میرے طرف سے آپ کو دینا صحیح ہوتا ہے نا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِ، کسی اور کو دوں گی،
قال کی تھی فقال عبداللہ نے مجھ سے کہا بلیتی ہے انت تم آؤ تم پوچھو اس سے نے قال کی تھی فانطلقت میں وہاں گئی فإذا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری عورت بھی وہاں کھڑی تھی، دروازے پر انتظار میں تھی، حاجت اس کا بھی یہی مسئلہ تھا جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ قالت کی تھی کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابۃ، پیغمبر سے میں روب داب تھا قدرتی طور پر، اس کی وجہ سے ہم داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ فقالت کی تھی فخرج علینا بلال بار آئے دیکھا، فقلنا ہم نے لوگوں سے کہا ہم نے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبر ہو، تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، اس سے کہہ دو کہ ان امراتین بالباب تسألان کا، دو خواتین بار دروازے پر کھڑی ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی کہ اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما، کہ اگر وہ کیا کرے اپنے خاوندوں کو صدقہ دے تو کیا یہ کافی ہوگا، ثواب ہوگا یعنی وعلی ایتام فی حجورہما، اور اس طرح سے بچے ہیں ان کی گود وغیرہ میں، تربیت آغوش میں، ان پر خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں، لیکن یہ نہیں بتانا کہ ہم کون، ولا تخبرہم من نحن، بس نہ بتاؤ، مسئلہ پوچھو تاکہ مسئلہ معلوم ہو، تاکہ ریا وغیرہ کی بات بھی نہ ہونا۔ پھر آگے کہہ رہی کہ یہ کی تھی قولت فدخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال سے اندر آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسئلوا مسئلہ پوچھے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام دریافت کیا من ہم عورتیں کون ہیں، قال کہنے لگے کہ امرات من الانصار، ایک انصاری ہیں، و زینب دوسری زینب ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم زینب کی رہی ہو، زینب کون سی زینب ہے، کئی زینبیں ہیں، قول کہنے لگی امرات عبداللہ کی بیوی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم ان سے فرمائے کہ لہما اجران ہیں، اگر وہ شوہر پر خرچ کرے تو اس میں ڈبل اجر ہے، اجر القراب ایک تو قرابت زوجیت ہے، واجر صدقہ دوسرا صدقہ ہوگا، متفق علیہ ولفظ مسلم۔ شوافہ وغیرہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں نا کہ صدقہ شوہر وغیرہ کو دینا جائز ہے، یعنی کیا فرض صدقہ وغیرہ، تو اسی چیز سے کیا کرتے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے کیا مراد ہے، صرف نفلی صدقہ مراد ہے، صحیح فرض صدقہ مراد نہیں ہے، فرض صدقہ دینا شوہر کو درست نہیں ہے۔ یا پر جو صدقے کی بات آ گئی ہے نا، اس سے کیا مراد ہے، صرف نفلی صدقہ مراد ہے، کہ نفلی صدقہ اگر شوہر کو بیوی دینا چاہے نا تو دے سکتی ہے۔ وعن میمونة بنت الحارث انها تقت ولیدة فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میمونی بھی نے ایک مرتبہ ایک باندھ یا ذات کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ قصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے تو پلا باندھی کو آزاد کیا ہے، فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے لو اعطیتها اخوالک، اگر یہ آپ مموزاد مامو لوگوں کو دیتی نا جو تمہاری کیا ہے مامو ہے، تو کان اعظم لاجرک، اس سے تمہارا اجر اور زیادہ ہوتا، متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ، اس نے حضرت عائشہ سے کہا یا رسول اللہ، ان للجارین، میرے دو پڑوسی، فیلا ایہما اہدی، کس کو میں ہدیہ دوں، یعنی پہلے کس کو دوں یا کس کو زیادہ دوں، قول فرمائے الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ قریب ہو زیادہ قریب ہو اس کو زیادہ دو، اور بعید والے کو کام دو، یا اس کو پہلے دو بعد والے کو اور دو، اگر نہ ہو تو بس اسی کو دو صرف، رواہ البخاری۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ، جب آپ شوربہ اگر پکاؤ گوشت کی چیز، فاکثر ماءھا، اس میں شوربہ زیادہ کرو پانی، وتعاہد جیرانک، جیران پڑوسی وغیرہ کا بھی خیال رکھو، ان کو بھی بیچ دو، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سے آپ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ای صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے، قول فرمائے جہد المقل، فقیر آدمی کی مشقت، کیا معنی کہ فقیر ہو اور کیا کرے صدقہ دی اس صورت میں کہ اس کے پاس مال کم ہوتا ہے، وابدأ بمن تعول، اور دینے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تمہارے کیا ہے اہل و عیال میں شامل ہے، رواہ ابو داؤد۔ وعن سلیمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اجنبی مسکین کو صدقہ دینا بس صدقے کا ثواب ہے، وہی علی ذی الرحم سنتان، اگر رشتہ دار مسکین فقیر غریب ہو اس کو دے تو اس میں دو ثواب، صدقۃ وصلۃ، ایک اس میں صدقہ ہے، دوسرا صلہ رحمی کا خیال رکھنا ہے، رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔
وعن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال کہا عندي دینار، میرے پاس دینار ہے. قال فرمان انفق على نفسك، اپنے لیے خرچ کرو اپنے اوپر. قال قال عندي آخر، میرے پاس اور ہے. قال انفق على ولدك، اولاد پر خرچ کرو. قال عندي آخر، قال انفق على اهلك، بیوی پر خرچ کرو. قال عندي آخر، قال انفق على خادمك، مزدور و خادم و ملازم کو دو. قال عندي آخر، میرے پاس اور ہے. قال فرمان تعلم، آپ کو بس معلوم ہے نا جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ خرچ کرو. رواہ ودود والنسائی. یعنی آپ کو معلوم ہے مطلب کیا ہے، جو صدقے کا مستحق و قریب وغیرہ پڑوسی ساتھی میں سے ان پر خرچ کرو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الناس، کہ میں تمہیں لوگوں میں بہترین شخص بتاؤں. رجل، ایک شخص ممسک بعنان فرسی فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں گھوڑے کی مہار زین جو لگام ہے وہ پکڑی ہو، مانا جہاد کر رہا ہو، جنگ کر رہا ہو. الا اخبرکم بالذی یتلوہ، پھر اس کے بعد دوسرے درجے والا شخص بتاؤں جو اس کے بعد ہے. رجل معتزل، ایک وہ شخص جو علیحدہ رہے بکریوں کو چراتا رہے، الگ تلگ رہے، فی غنیمت لہو، اپنی بکریوں میں، کہ فتنوں وغیرہ سے، لوگوں کے شور شرابے سے دور، یؤدی حق اللہ فیہا، زکوٰۃ بھی اس کی دے رہا ہو. الا اخبرکم بشر الناس، ذلیل ترین آدمی بتاؤں، بدترین. رجل یسأل باللہ، اسے اللہ کے نام پر کوئی مانگے، ولا یؤتی بہ، وہ نہ دے. رواہ الترمذی والنسائی والدارمی. وعن ام بجید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے فرماتے ہیں کہ رد السائل ولو بزلف محرق، کہ سوال کرنے والے کو ایسی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ بلکہ کچھ نہ کچھ دو، جل ہوا کوری کیوں نہ ہو، وہ دیا کرو. رواہ مالک والنسائی ورواه الترمذی وابو معنہ ہو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ، جو شخص تمہیں اللہ کی پناہ دے کر پناہ مانگے، کہ مجھے اللہ کی پناہ میں لو، تم مجھے پناہ دو، تو اسے پناہ دو. یا کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دی نا تو تم اسے نہیں مارنا، اس کو تکلیف نہیں دینا. ومن سأل باللہ، جو اللہ کے نام پر مانگے، فاتوہ، اسے بھی دو. ومن دعاکم، جو تمہیں دعوت دے، فاجیبوا، اس کی دعوت قبول کرو اگر مانع شرعی نہ ہو. ومن صنع علیکم معروف، اگر کوئی آپ سے نیکی کا کام کرے، احسان کرے، فکافئوہ، اسے بدلہ دو. اچھی باتیں بدلہ دینا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فإن لم تجد، اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، ما تکافئو، کہ بدلہ دے سکو، فادعوا له، دعا مانگو، اتنی دعا مانگو، حتی تروا، کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ان قد کافأتموہ، کہ تم اس کا بدلہ چکا چکے، کہ تم اس کا بدلہ چکا گئے. تو پھر اس وقت تک کیا کرنا، دعا مانگتے رہنا اس کے لیے. رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی. آگے روایت من جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یسأل باللہ بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے نام سے صرف جنت مانگنی چاہیے نا. اللہ کا نام بہت بڑا ہے، تو اس عام دنیا کی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. اگر کسی نے مان لیا کافر تو نہیں ہوگا، فاسق وغیرہ، لیکن بہتر بات نہیں ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. رواہ ابو داؤد. الفصل الثالث. عن انس رضی اللہ عنہ قول، فرماتی کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل، ابو طلحہ انصاری سے کہ کجور زیادہ تھی، کجور کے درخت. انصار میں سب سے زیادہ مال والے تھے کجور کے اعتبار سے. وکان احب مال الیہ بیرحا، ایک کنواں تھا وہاں پر، ایک کنواں تھا، باغ بھی تھا، اس کا نام بس بیرحا پڑ گیا تھا، یہ اس کو زیادہ پسند تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، یہ کنواں اور باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، مقابل میں تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، اس باغ میں کبھی کبھی علیہ السلام آتے تھے، ویشرب من مائها فیہ طیبا، میٹھا تازہ پانی وہاں پیتے تھے. قال انس سے کہتے ہیں، قال انس فلما نظرت هذه الجبین تتری کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کامل نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبت والے مال کو جو تمہیں زیادہ محبوب و خرچ نہ کرو. قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ اٹھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، فقال رسول ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرماتی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ پسندیدہ عمل خرچ کی بغیر کامل نیکی تک نہیں پہنچ پاتے، نہیں پہنچ سکتی. وان احب مالی الیہ بیرحا، یہ بیرحا مجھے بہت پسند ہے. وان صدقۃ للہ تعالی، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے. ارجو برہ و ذخرہ عند اللہ، اس کی نیکی اور ذخیرے کو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس کا ذخیرہ و ثواب ملے گا. فضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، جہاں آپ کو مناسب لگے اللہ نے جو حکم دیے وہاں خرچ کرو.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے شاباش کی اور کہنے لگی کہ واہ واہ کیا خوب مال ہے، کیا کہنا ہے اس کا، ذالک مال رابح، تو بہت نفع مند اور کیا ہے بہت ہی ربے والا مال ہے۔ قد سمعت ما قلت، جو تم نے کہا ہمیں سن گیا، وإن یرا، مجھے بہتر ہی لگتے کہ تجعل فی الاقربین، رشتہ داروں کو اور جو تمہارے اقرباء اعزاء ہیں ان کو دو۔ فقال ابو طلحہ کہتے کیا پہلے یا رسول اللہ صحیح کروں گا چلو۔ فقسم ابو طلحہ بقارب بنی عمہ، رشتہ داروں میں چچا زاد بیوی میں ابو طلحہ نے اسے تقسیم کیا، متفق علیہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ، بہتر صدقہ کہ تشبع کبداً، جائے کہ اگر کوئی بھوکا ہو، بھوک لگی ہو نا، اس سے آپ کیا کر دے، استیر کر دے، اسے کھلائے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یعنی حاجت کے وقت کسی کی حاجت پوری کرنا اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔